بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آج کی اس ویبینار کی انتظامیہ اور بسم اللہ ویلفیئر آرگنائزیشن پاکستان اور پاکستان عالم لرننگ انسٹیٹیوٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر آج کی اس ویبینار کا اہتمام کیا۔ بالخصوص ڈاکٹر آفتاب عالم صاحب کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کے اس ویبینار میں میرے مقالے کا موضوع ہے پاک چین اقتصادی راہداری اور گلگت بلتستان میں سیاحت کے مواقع۔ وطن عزیز پاکستان جغرافیائی، تہذیبی اور ثقافتی اعتبار سے دنیا کا ایک منفرد اور خوبصورت ترین ملک ہے۔ یہاں وسیع و عریض سمندر ہے، لق و دق صحرا ہیں، بالخصوص ملک کے حسین ترین خطے گلگت بلتستان کو وطن عزیز پاکستان کے ماتھے کا جھومر کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ یہاں برف پوش و فلک بوس پہاڑ ہیں، وسیع و عریض گلیشیئرز ہیں، سرسبز و شاداب وادیاں ہیں، فیروزے کے نگینے کی طرح جڑی ہوئی جھیلیں ہیں، ٹھاٹھیں مارتے ہوئے دریا ہیں۔ پہاڑوں کی بلندیوں سے پھوٹ کر پاکستان کو سیراب کرتے ہوئے بحر عرب میں گرنے والا دریائے سندھ یہیں سے بہتا ہے، اور پھر اس دریا کے دائیں بائیں جنم لینے والی رنگارنگ تہذیبی و ثقافتی قدریں ہیں۔ یہاں صاف و شفاف چشمے پھوٹتے ہیں، مختلف نوع جنگلی حیات اپنے اپنی چالگاہوں میں مرتزم، اور خوبصورت پرندے فضائے بسیط میں محو پرواز ہیں۔ ان جنگلی جانوروں اور پرندوں کا خوبصورت ماحول اور ان کا شکار بھی اس علاقے کی ثقافتی و اقتصادی سرگرمیوں کا حصہ ہے۔ غرض خالق کائنات نے اس ملک کو، خاص طور پر گلگت بلتستان کو، اپنی تمام تر فیاضیوں سے نوازا ہے۔ گلگت بلتستان کے بظاہر خشک پہاڑوں کے سینوں میں سونے اور ہیرے جواہرات کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ یہاں ایڈونچر ٹورزم کے مواقع بھی ہیں اور ثقافتی و مذہبی سیاحت بھی۔ 8000 میٹر سے بلند دنیا کی 5 چوٹیاں گلگت بلتستان میں موجود ہیں، اور دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 اس دھرتی پر سینہ تانے کوہ پیماؤں کو چیلنج دے رہی ہے۔ ان فلک بوس چوٹیوں کو سر کرنا نہ صرف اس علاقے کے لوگوں کا مرغوب مشغلہ رہا ہے، بلکہ ہر سال دنیا بھر سے ہزاروں کوہ پیما یہاں آتے ہیں، اور پاکستان کو زر مبادلہ حاصل ہوتا رہا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، دیامل کے سرسبز جنگل اور پتھروں پر جنگلی جانوروں کے تراشے گئے ہزاروں نقوش، نرتر گلگت کی شادابی، سکردو کی سحر انگیز سطح مرتفع دیوسائی، کچورا و ستپارہ جھیلیں، غزل میں پھنڈر اور استور راما حسن فطرت سے مالا مال سیاحتی مقامات کے نمونے ہیں۔ گویا یہ خطہ مختلف رنگ آمیزیوں اور جلوہ سامانیوں سے عبارت ہے۔ یہ وصف صرف یہاں کے فطری مناظر ہی میں نہیں، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں پایا جاتا ہے۔ اس خطے کے قدیم چین اور وسط ایشیائی ممالک سے گہرے تاریخی و ثقافتی روابط رہے ہیں۔ قدیم شاہراہ ریشم گلگت بلتستان سے گزر کر ہی برصغیر پاک و ہند کو چین سے ملانے کا ذریعہ تھی، اور اب
اس ریشمی رشتے کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے سی پیک یعنی پاک چین اقتصادی راہداری بھی گلگت بلتستان کے 550 کلومیٹر سینے کو چیر کر ہی نکالی جا رہی ہے۔ اس سے اسلام آباد اور بیجنگ کے درمیان مختلف شعبوں میں قربت بڑھ رہی ہے۔ سی پیک کی وساطت سے یقیناً پاکستان کے چین کے علاوہ دنیا کے دیگر ممالک سے رابطے کی رفتار میں مزید تیزی آئے گی، اقتصادی شعبے میں انقلاب آئے گا اور ساتھ ہی ثقافتی طور پر بھی ہم متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمیں بجا طور پر فخر ہے کہ سندھ کے ساحل سمندر سے لے کر سیاچن کے دامن تک اور چاغی کے پہاڑوں سے خنجراب تک پھیلی ہوئی اس سہنی دھرتی میں رنگا رنگ تہذیب و ثقافت کے جلوے دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن گلگت بلتستان کی تہذیب و ثقافت میں حیرت انگیز رنگا رنگی اور بو قلمونیت پائی جاتی ہے۔ فنون ہوں یا دستکاریاں، نغمے و موسیقی ہوں یا لوک گیت، زبانیں ہوں یا لباس، خوراک ہو یا کھیل کود، ہر چیز میں تنوع ہے۔ ویڈیو یہ بلتی لوک گیت کی ایک جھلک آپ نے سنی۔ گلگت بلتستان کا قومی کھیل پولو، گلگت میں رسم شاب، گنینی و بنونو تہوار، کنزا و نگر میں بوفاؤ اور بلتستان کے جشن نوروز، مندوق تنمو اور مفہم سب ہماری ثقافت کے مختلف رنگ ہیں۔ گلگت بلتستان کے تاریخی آثار اور فن تعمیر کے شاہکار عالمی سیاحوں کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں ہزاروں چٹانوں اور پتھر کی سروں پر منقش جانوروں اور مہاتما بدھ کی تصویروں، ہندسوں اور اسٹوپاس کے نقوش اور بدھ مت گنبوں کے آثار انقلاب زمانہ کے ہاتھوں مٹ جانے کے باوجود اب بھی باقی ہیں۔ اس طرح کے چٹانی نقش و نگار ماضی میں ان علاقوں میں موجود عقائد اور طبی ماحول سے متعلق اہم معلومات فراہم کرتے ہیں۔ گلگت نوپورہ میں چٹان پر منقش یشمی اور اسکردو منٹھل میں واقع بدھا پتھر کا منقش منڈالا دربار بدھ مت کے اہم ترین آثار میں سے ہیں۔ دارید میں قائم بدھ مت یونیورسٹی کے آثار اور شگر میں واقع کرنوں گبا کی روایات سے ان علاقوں کی قدیم تاریخ و تہذیب کے کئی باب کھلتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے تعمیراتی ورثوں میں اسکردو کے قلعہ کھرپوچو کو 19ویں صدی عیسوی کے اواخر تک ناقابل تسخیر سمجھ کر غیر ملکی سیاحوں نے اسے جبرالٹر سے تشبیہ دی تھی۔ خپلوں کی چپچن مسجد کے شمار آج بھی پاکستان کے بعض اہم تاریخی اہمیت کی حامل مسجدوں میں ہوتا ہے، جس کی بنیاد 783 ہجری میں شاہ ہمدان کے ہاتھوں پڑی تھی۔ اس کے علاوہ شاہ ہمدان کے دست مبارک سے تعمیر ہونے والی شگر کی مسجد امبڑک اور خپلوں میں کم و بیش 300 سالہ پرانا میر محمد کا آستانہ اب بحالی کے بعد یونیسیف کا ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ خپلو محل، شگر فورٹ اور گنزہ التد و بلتد قلعے عالمی سیاحوں کے مرکز نگاہ ہیں۔ ان کے علاوہ بھی گلگت بلتستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے درجنوں مقبرے، قلعے، خانقاہیں، مسجدیں اور امام بارگاہیں عالمی سیاحوں کے لیے کشش کی باعث ہیں۔ ان عمارتوں میں چوب کاری کے خوبصورت نمونے، اچھوتے نقش و نگار اور بیل بوٹے ان دستکاروں کی ذہانت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، گلگت بلتستان میں بولی جانے والی زبانیں شرینا، بلتی، بروشسکی، وخی اور کھوار قدیم لسانی آثار میں سے ہیں۔
جن کے دامن مختلف تہذیبوں کے رنگوں سے مالا مال ہیں۔ یہ زبانیں ہزاروں سالوں سے مختلف وادیوں میں اپنے اپنے ماحول اور مزاج کے مطابق ارتقاء پذیر ہوتی رہی ہیں۔ یہ زبانیں لوگ ادب کے اعتبار سے بہت ثروت مند ہیں، جن میں داستانوں، کہانیوں، لوک گیتوں، پہیلیوں، لوریوں، کہاوتوں، روایتوں اور ضرب الامثال کا وافر ذخیرہ موجود ہے، اور یہ مشک آہو کی طرح اپنی خوشبو بکھیر رہا ہے۔ ان زبانوں میں محبت کے بے شمار گیت گائے جا چکے ہیں، اور معلوم نہیں یہاں کی زبانوں میں موجود رومانوی غزلوں نے کتنے نوجوانوں کے سینوں میں عشق کی آگ سلگا دی ہے۔ قصر داستان اس علاقے کی اہم ترین تاریخی و تہذیبی آثار میں سے ہے، جسے یونیسکو نے دنیا کی طویل ترین داستان قرار دی ہے۔ ویڈیو Yari shalama byorbi zandos podaya malinga yule lavaze galabo na zere kasar on ayambo biase on gobio bandani ka tipo de yela teniga tipo de yela teniga یہ بلتی زبان میں داستان قصر سے ایک اقتباس اور اس کا جو منظوم ایک بٹ ہم نے آپ کو سنائی ہے۔ یہاں کے خوراک میں گلگت کے نسالو و ڈاؤڈو، کنزے نگر کے چھپ چھرے، شربت اور درم بھٹی، جبکہ بلتستان کے مرزن، لپو، ازق اور نمکین چائے دسترخوان کی زینت بن جائیں تو نہ صرف دیکھنے والوں کے منہ سے بے اختیار رال ٹپکنے لگتی ہے، بلکہ اس علاقے کے لوگوں کی صحت و توانا جسم کا راز بھی انہی خالص غذاؤں میں نظر آتا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ دنیا کی ہر قوم کا دستور ہے کہ جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے تو رقص و سرور کی محفلیں جمتی ہے، لیکن گلگت بلتستان کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے۔ یہ غربت و افلاس کے دور میں بھی یہ علاقہ موسیقی و رقص کے میدان میں کسی سے پیچھے نہیں رہا، بلکہ یہاں ایران و عراق، ہندوستان و تبت اور وسط ایشیائی ریاستوں کی موسیقی کے حسین امتزاج پر مبنی درجنوں اقسام کے راگ اور دھنیں رائج رہی۔ ان میں حرب کے نام سے 60 سے زیادہ اقسام کے پکے راگ بلتستان و ہنزے میں اب بھی رائج ہے۔ بلتستان کی شمشیر رقص گیشپا، شوغوپرسل اور پھرگن کا، جبکہ ہنزا کے اپیچھونٹ، الغنی اور دنی جیسے رقص کا تماشا دیکھنے کے بعد سیاح یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ قراقرم ہمالے کے پہاڑوں کے درمیان بسنے والے یہ کوہستانی لوگ کس قدر بازوق اور رقص و موسیقی کے دلدادہ ہیں۔ ویڈیو گلگت بلتستان کے لوگ راسخ العقیدہ مسلمان ہیں۔ مہمان نوازی، دیانت داری اور خلوص و محبت ان کی قومی پہچان ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی طرف سے متعین برگزیدہ ہستیوں کی خوشنودی کے لیے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عبادات بجا لانا اور محافل و مجالس کا انعقاد کرنا گلگت بلتستان کے باسیوں کا شیوا رہا ہے۔ گلگت بلتستان کی سرزمین رنگ و بو پر مختلف ادوار میں رائج مظاہر پرستی، زرتشتی، بون مت، ہندو مت اور بدھ مت جیسے ادیان و نظریات اور عقائد میں اس علاقے کے تہذیب و تمدن کی بنیادی پرداخت میں اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالا، لیکن دین فطرت اسلام نے پرانی تہذیبوں پر دور رس اثرات ڈالتے ہوئے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں تاریخ و ادب اور تہذیب و ثقافت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر عالمی محققین کے لیے
دعوت تحقیق دے رہا ہے۔ سیاحت دنیا بھر میں اقتصادی ترقی اور روزگار کے مواقع فراہم کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، اور اسے دنیا کے مختلف ممالک میں انڈسٹری کا درجہ دیا گیا ہے۔ تہذیبی اور ثقافتی اقدار اور تاریخی آثار کو ملک و قوم کے روشن مستقبل کے لیے بروئے کار لانا دانشمند قوموں کا وتیرہ رہا ہے۔ ہماری ثقافتی سرگرمیاں پائیدار قومی تعمیر و ترقی کے ضامن ہونی چاہیے۔ ہماری ادبی رعنائیوں، ثقافتی رنگا رنگیوں اور آثار قدیمہ کو سی پیک کے ذریعے سیاحت سے مربوط کر کے ملک کو اقتصادی ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کے لیے گلگت بلتستان کو مشرق کا سوئٹزرلینڈ بنانا ہوگا۔ پاک چین اقتصادی راہداری بلا شبہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کی اقتصادی بہتری کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ہمیں یہ تلخ بات انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کھربوں ڈالر مالیت کے منصوبہ جات میں اب تک گلگت بلتستان کو صرف انرجی کے 2 پروجیکٹس اور غزر روڈ کے علاوہ گاڑیوں کے چھوڑنے والے دھوئیں پر ہی اکتفا کیا جا رہا ہے۔ ارباب بست و کشاد کو چاہیے کہ گلگت بلتستان جو سی پیک کا گیٹ وے ہے کو ان منصوبہ جات سے متناسب حصہ دیا جائے۔ صوبائی، لسانی و علاقائی تعصبات سے بالاتر ہو کر وسیع تر ملکی مفادات کو مقدم رکھا جائے۔ ویسے بھی گلگت بلتستان سیاحت کے حوالے سے نہ صرف اس علاقے کے باشندوں کے لیے آمدنی بڑھانے کا ذریعہ ہے، بلکہ پاکستان کی پائیدار معیشت کی ضامن بھی ہے، اور اس علاقے میں انفراسٹرکچر کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ گلگت بلتستان میں ڈرائی پورٹ کا قیام، یارکن سے کاشغر، اسکربو اور مظفر آباد سے ہو کر اسلام آباد تک متبادل اور محفوظ ترین شاہراہ کی تعمیر اور 60,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والے علاقے میں بجلی و آب رسانی کے منصوبے، نیز صحت و تعلیم کے شعبوں میں جدید انفراسٹرکچر کا انتظام انصرام گلگت بلتستان کی اہم ترین ضرورتوں میں سے ہے۔ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے گلگت بلتستان کو سی پیک میں متناسب حصہ نہ دینا اس علاقے کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک سے تعبیر کیا جائے گا، جبکہ ان منصوبہ جات کی اجرا سے گلگت بلتستان میں سیاحت کو فروغ ملے گا، سی پیک کے اہداف کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے، اور پاک چین اقتصادی راہداری کا یہ منصوبہ نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پاکستان کی پائیدار اقتصادی ترقی کا ضامن ثابت ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔